آپ نے فرمایا تم بھی سچے دل سے مجھے یہ بتاؤ، جب میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا اور رخ انور کی زیارت کی ایک نظر، تو میرے دل نے اسی وقت یہ گواہی دی تھی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ تو یہ علامات جو ہیں یہ تو ساری کی ساری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں موجود ہیں، شامل الکلم تھے۔ تورات میں بھی، انجیل میں بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں ہیں۔ قرآن نے بھی وہی بات لکھی ہے نا کہ یہ ساری نشانیاں جتنی بھی ہیں یہ تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے اس حوالے سے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ جب اللہ فرماتا ہے نا ہل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھی۔ یہ سورہ دہر کی پہلی آیت ہے 29 پارے سے۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی۔ مثلا میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا کوئی ذکر نہیں تھا، آپ کے بھی پیدا ہونے سے پہلے آپ کا ذکر نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر اس اللہ نے تجھے ایک نطفے سے تخلیق کیا۔ تخلیق کس لیے کیا؟ اللہ تجھے آزمانا چاہتا ہے، اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئے، یہاں رہنا نہیں ہے۔ پھر تمہیں دیکھنے والا، سننے والا بنا ہے۔ یہ آیت پھر اسی طرف لے کے جا رہی ہے۔ میرا پیدا ہونے سے پہلے کوئی نام نشان نہیں تھا، آپ کا بھی پیدا ہونے سے پہلے کوئی نام نشان نہیں تھا۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے کہ ان کا نام تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، جس کا تذکرہ سابقہ کتب میں بھی موجود تھا، اور سابقہ انبیاء کرام بھی سارے دن کا، یعنی جس کے میلاد سے پہلے میلاد منایا جاتا تھا وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ تو اس لیے قرآن نے یہ خاص طور پہ بات لکھی ہے کہ کبھی بھی اپنی ذات سے اس ہستی کو کمپیریزن کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ تم پیدا ہوگے تو تمہارا ذکر شروع ہوگا، اور یہ آمنہ کے لال کا معاملہ ہے کہ ان کا پیدا ہونے سے پہلے ذکر، اور مقدس کتابوں میں ہوتا تھا، انبیاء کرام کے تذکروں میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ موجود تھیں۔ تم بھول جاتے ہو، یہ بھولتے نہیں ہیں، ان کی زبان سے صرف حق بولتا ہے۔ اب انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بھئی یہ میں اس پہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق کی تو آگے تفصیل سے تورات اور انجیل کے حوالے سے بات کریں گے۔ بڑی کوشش کی ہے لوگوں نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تذکرے ان کتابوں سے نکال دیں۔ دشمن نے تو دشمنی ظاہر ہے کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی جو جن کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ قرآن نے کہا قسیسین اور رہبانا وانہم لا یستکبرون، کچھ عیسائیوں کی تعریف کی ہے اللہ نے کہ وہ بڑے عاجز ہیں، متکبر نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کو پھر اللہ توفیق دے دیتا ہے ایمان کی، جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خدائے ذوالجلال کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنے نبی کا یہ راستہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ اب لوکا انجیل کا، انجیلیں جو ہے نا وہ 4 بڑی اس وقت چل رہی ہیں۔ لوکا کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، اور برناباس کی ہے۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 شاگرد تھے، ان چاروں نے یہ اس کو پھر ساری کو ملا کے بائبل جو ہے نا
اس بائبل کو پھر میں تھوڑا سا آپ کے نالج کے لیے عرض کر دوں کہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، یہ بائبل کے دو حصے اب چل رہے ہیں، جس میں یہ ساری انجیلیں اکٹھی کرتے ہیں اور پھر تورات کی وہ 10 کمانڈز جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے زبور کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی شامل کر لیا ہے۔ عہد نامہ قدیم جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ پائی جاتی ہیں۔ اب لوکا کی انجیل وہ تو میں کئی دفعہ جب ضیاء القرآن آپ بھی پڑھا کریں، پیر محمد کرم شاہ لدری رحمہ اللہ نے بڑی محنت کی اور پھر وہاں سے کوئی نسخے اس کے وقت دنیا میں رہ گئے، اور پھر اس عجائب گھر سے برطانیہ سے وہ نسخہ لے کر اس کو پھر فوٹو کاپی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر انہوں نے لکھ دی کہ جب پوچھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ تذکرہ کوئی عام محفلوں میں نہیں ہوتا تھا، یہ سورہ صف میں بھی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں میں کھڑے ہو کے جب خطاب فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو اس کا پھر وہ فوٹو کاپی انہوں نے اس میں درج کی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جو آپ کے بعد نبی آئیں گے وہ آپ سے بڑے نبی ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان کی خوشخبری دینے والا ہوں، تو کیا وہ آپ سے بڑے نبی ہیں؟ تو کیا تذکرہ میرے پیغمبر کا، اللہ کے رسول کا تذکرہ کس انداز میں عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا؟ فرمایا تم بڑا کہہ رہے ہو، اس پیغمبر کے جوتوں کے تسمے باندھنے والوں میں اگر اللہ مجھے رکھ لے تو یہ میرے لیے بڑی بات۔ اگر لفظ رسول کی سمجھ کسی کو آ جائے کہ اس کائنات میں یہ ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مت خیال کرنا کہ آپ اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو شاید ہم تم کو احسان کر رہے ہو۔ اور بھائی یہ تذکرے تو موسیٰ نے بھی کیے اور عیسیٰ نے بھی کیے، یہ تذکرے تو ابراہیم نے بھی کیے، اور سابقہ کتب سماویہ میں یہ سارے تذکرے تو یہ خدائے ذوالجلال کے محبوب جن کے لیے لفظ رسول ایک ہستی کے لیے صرف استعمال ہوا، فرمایا یہ تم ہی نہیں کہہ رہے، تم سے پہلے جتنے بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی اس پیغمبر کا تذکرہ کیا، یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ بڑے خاص جملے ہیں بھئی جو پاک چیز ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کچھ پاک چیزیں بھی تھیں جو انسانوں پہ حرام تھیں، اور جو خبیث چیزیں ہیں ان کو تمہارے لیے حرام قرار دے دیں گے، اور تمہارے یہ بوجھ جو جس بوجھ کے نیچے تم مر رہے ہو نا، چیخیں نکل رہی ہیں، یہ سارے بوجھ تمہارے اوپر سے اتار دیں گے۔ اب تذکرہ پھر وہی کہ عزت کرو، مدد کرو، اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ تو اشارے ثواب کے لیے بھی تھا کہ سارے دوست اپنا سورہ فاتحہ کی اور درود شریف پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور ساتھ یہ بیماروں کے لیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا شفيع من جمالك يا پروردگار عالم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم
سارے دوستان نے مل کے جڑا درود پاک کلام پاک کا نذرانہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے شفیعت برکت جمیع انبیاء کرام حضور دے والدین کریمین امہات المومنین میرے پیغمبر دی اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ شہداء صالحین ائمہ محدثین و مفسرین جمیع مومنین مومنات مسلمین مولا کریم جنہ واسطے سارے ثواب واسطے کہہ کے مولا تو نشتان من بہتر جان پیش کرنے قبول فرما انہاں سارے دوستان دی حاضری پاک پیغمبر دے دربار وچ سب دانا جانا بابت فرما قرآن کریم فرقان حمید دا فہم عطا فرما الہ العالمین دی روشنی نہ ساڈے دلاں نوں منور فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما الہ العالمین بیماراں نوں شفائے کاملہ عطا فرما اس برکتدار واسطے دعا واسطے کیا گیا ہے مولا کریم تیرے پیغمبر دے جملے میں بھی تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا بندہ میری ماں تیری بندی میرے جسم دے سارے نظام مولا تیرے اختیار تیرے قبضے میں مولا کریم اس سارے نظام تیرے قبضے میں مولا کریم اپنی رحمت دے نال اس نظام میں درست فرما الہ العالمین سارے بیماراں نوں شفائے کاملہ عطا فرما اپنے حلال ساڈے واسطے خالق مولا کریم سارے حرام جنہوں نے شکست ساڈیاں بچیاں ساڈیاں بچیاں نبی پاک دے دین دی نوکری نصیب فرما دنیا بھی بہتر فرما آخرت بھی بہتر مولا کریم گفتگو دے دوران جے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی مولا سونے نبی دا صدقہ معاف فرما جو کچھ سنیا سنایا وہ تے عمل اپنے نبی دی محبت نال ساڈیاں دلاں نوں منور اس نور نال ساڈے دلاں نوں منور ساڈے ماں باپ تے ساڈے اساتذہ تے اپنا رحم کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد